اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 94۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس آ گئی ہدایت، الا مگر، ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ، کیا بھیجا ہے اللہ تعالی نے، بشرن، ایک آدمی کو، رسولا، رسول بنا کر۔ ہدایت پہنچ جانے کے بعد اس بات نے ان کو روک دیا ہے۔ کون سی بات؟ کہ ایک انسان کو رسول بنا دیا۔ یہ کنہوں نے کہا؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا۔ سورۃ یونس، آیت نمبر 2۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا ان کو تعجب ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے ایک بندے پر، رجل، ایک بندے پر وحی کی ہے؟ ان کو تعجب ہو گیا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، 28واں پارہ سورۃ التغابن، آیت نمبر 6۔ یہ کہتے ہیں ابشر یہدوننا، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک بشر بھیج دیا ہے۔ اور فرعون نے بھی کہا تھا، فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، ہم موسیٰ، ہارون، ان بشر پر، ان پر ایمان لے آئے۔ سورۃ ابراہیم، ان انتم الا بشر مثلکم، قوم کے لوگوں نے کہا بھی تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ اعتراض کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ رک کیوں گئے؟ نہیں مانا ایک انسان رسول۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ بات سمجھ، وہ کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہم نے اس لیے انسان تمہاری طرف بھیجا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ تم ہی میں سے رسول بھیج دیا۔ بسنے والے کون ہیں؟ انسان اور بشر ہیں، تو ان کی ہدایت کے لیے کون آئیں گے؟ انسان ہی آئے گا نا، فرشتہ تو نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ کھانا کیسے کھانا ہے یہ کس نے بتانا ہے؟ جو کھانا کھائے گا نا، نمونہ ہے نا، ہم نے دیکھنا ہے آپ نے کیسے کھایا، کس ہاتھ سے کھایا۔ فرشتے کھاتے ہیں؟ اگر فرشتے اللہ بھیج دیتا۔ نکاح ہے، خلوت ہے، اور بھی بہت سے۔ تو اس لیے ہم نے انسان بھیجا، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کا تعلق بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ ایک انسان بھی نمونہ بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات، انسان سے ہم کلام ہونے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ اگر فرشتہ رسول بن کے آتا تو بندہ پہلے سوچتا جاؤں اس کے پاس نہیں جاؤں، مانوسیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس لیے انسان کو یعنی پیغمبر بنا دیا، انسان ہی بشر ہی رسول بن کے آیا، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ آگے دیکھیں اس کی مزید تشریح آ رہی ہے۔ قل آپ کہہ دیجیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لو کانا اگر ہوتا فی الارض زمین میں ملائکۃ فرشتے، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے، یمشونا چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، یعنی زمین میں فرشتے رہتے، لنزلنا تو ہم ضرور اتارتے علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملکن فرشتہ، رسولہ رسول بنا کر۔ زمین میں اگر فرشتے ہوتے تو پھر ان کا فرشتہ ہی ان کا رسول بنا کے بھیجتے، جب انسان ہے تو پھر انسان کو ہی بھیجا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تبارک و تعالی، شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان۔ بہت دلائل ہو گئے، بہت جھگڑا ہو گیا، آخری بات کیجئے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، اللہ گواہ ہے۔ کیوں؟ فیصلہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، دن قیامت کے فیصلہ ہو جائے گا۔ تم جو اعتراض کر رہے ہو کہ بشر رسول نہیں بن سکتا، لہذا ہم نہیں مانتے، مانا یہ کہ اللہ نے نہیں بھیجا، اگر میں اپنی طرف سے آیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، کس کی پکڑ ہوگی کس کی نہیں ہوگی، ہو جائے گا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے، اس کو علم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ ومن یہد اللہ، اور جسے ہدایت دے اللہ تبارک و تعالی، فہو پس وہی المہتد، ہدایت پانے والا ہے۔ یا ہدایت کہاں سے آ گئی؟ اصل یہ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو رسول بھیجے اس کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ تو ہدایت رسول کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت کا میسج پہنچا سکتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو میں آیا ہوں پیغام پہنچانے کے لیے، بتانے کے لیے، اب اس راستے پر چلانا میرے اللہ کا کام ہے، راستہ دکھانا اور بتانا وہ میری ذمہ داری ہے۔ تو یعنی یہاں پر رسول کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے ابو طالب کا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جسے آپ چاہیں ہدایت دیں ایسا نہیں ہوگا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ چاہے اسے ہدایت مل جائے۔ ابو جہل کو نہیں ملی، بلال حبشے سے آیا، بڑے بڑے سرداروں کو نہیں ملی، سلمان فارس سے آیا۔ کیا ہے؟ ہدایت کسی کے عقل کا نام نہیں ہے، کسی کی ذہانت و فطانت کا نام نہیں ہے، ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی توفیق کا نام ہے، اس کی توفیق ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جستجو کرنا انسان کا کام ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو کوشش کرتا ہے تو انہوں نے بھی کوشش کی، ان کو ہدایت مل گئی۔ یہ مکہ والوں نے کوشش ہی نہیں کی تو ہدایت، جو جستجو کرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، راستہ مل جاتا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے ہدایت دے اللہ تبارک و تعالیٰ پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہم، تو ہرگز نہ پائے گا ان کے لیے اولیاء، کوئی مددگار۔ اللہ گمراہ کر دے، کیا مطلب؟ اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ نے ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو انسان کا یہ اپنا عمل ہے کہ وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں ایک چیز اور دیکھیں، اللہ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔
آگے دیکھیں وَمَن يُضْلِلْ جس کو گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ آپ ان کو نہیں پائیں گے. ہدایت کا راستہ ایک ہے، ایک وہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور ہدایت پر چلنے والے بھی ایک ہی جماعت ہے. جماعت سے مراد منہج یعنی قرآن و حدیث. وہ جتنے لوگ بھی ہوں گے، جتنے ملکوں میں بھی ہوں گے، جتنی تعداد میں بھی ہوں گے، اگر وہ فالوورز ہیں کس کے؟ قرآن و حدیث کے، تو ایک راستہ ہے. اور گمراہی کے کئی راستے ہیں، گمراہی کے کئی راستے ہیں. اور ان گمراہیوں پر چلنے والے بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں. جتنی گمراہیاں اور اس کے پیروکار بھی. وَنَحْشُرُهُمْ ہم اٹھائیں گے انہیں یوم القیامت قیامت کے دن. کن کو؟ جو نبی کی رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، ہمارے اس قرآن مجید کو اس پر ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے جی، تو ہم کیا کریں گے؟ وَنَحْشُرُهُمْ ہم اٹھائیں گے انہیں یوم القیامت قیامت کے دن عَلَى وُجُوهِهِمْ ان کے چہروں کے بل. صحابہ کرام نے یہ آیت سنی، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ذات اس بات پر قادر ہے جو قدموں پر چلا سکتی ہے، وہ چہروں پر بھی چلا سکتی ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسا کہ سورۃ القمر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، ان کو گھسیٹ کر ان کے چہروں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے جی، ہم اٹھائیں گے ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل. امیان یہ اندھے ہوں گے، وَبُكْمًا گونگے ہوں گے، وَصُمًّا اور بہرے ہوں گے. کیوں؟ یہ دنیا میں اندھے رہے، دنیا میں بہرے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نشانیاں بتائیں، کیا یہ دیکھ نہیں سکتے تھے؟ کتنے لوگ آئے سمجھانے والے، یہ بہرے رہے. وَصُمًّا اور گونگے رہے، وَبُكْمًا گونگے رہے، وَصُمًّا اور بہرے رہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اندھا اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے. تو یہ 50,000 سال کا دن ہوگا. یہ پورے 50,000 سال کے دن میں ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ مختلف واقعات میں ان کی مختلف حالتیں ہوں. 50,000 سال کا دن ہے نا، تو مختلف حالتیں ہوں گے. پیچھے ہم نے ان کو پڑھا ہے اس کا. ماواہم جہنم ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کلما خبت جب کبھی بجھنے لگے گی، خبت بجھنے لگے گی، اس کی حرارت حدت میں تھوڑی سی کمی آئے گی، زدناہم ہم اس کے لیے زیادہ کر دیں گے، حرارت بڑھا دیں گے. سعیرا بطور بھڑکنے کے، کمی اس میں نہیں آئے گی. ذالک جزاؤہم یہ ان کی سزا. اب یہ ان کو جو سزا دی جا رہی ہے اس لیے بأنہم اس لیے کہ وہ کفروا انکار کیا کرتے تھے بآیاتنا ہماری ایتوں سے. ایتوں سے مراد اللہ کی توحید بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں. ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وقالوا اور کہتے تھے اذا کنا جب ہم ہو جائیں گے اذامن ہڈیاں ورفاتن ریزہ ریزہ. کفار مکہ مشرکین مکہ مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں تھے، نہیں مانتے تھے. بھئی جب ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی کون اٹھائے گا، کون زندہ کرے گا؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے خلقاً جدیدہ پیدا کر کے نئے سرے سے. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں غالباً آیت نمبر 49 ہے. اللہ نے فرمایا تم بسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا یا لوہا ہو جاؤ یا اس سے کوئی سخت چیز ہو جاؤ، پھر بھی ہم کیا کر دیں گے؟ او خلقا مما یکبر فی صدورکم. ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر یہ کہ انہوں نے
کیا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہدایت آ گئی، اب نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو رسول بنا دیا، ہم نہیں مانتے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلتے پھرتے اطمینان سے بستے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم ان کے پاس آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیں کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بڑھکا دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا، یہ ان کی سزا اس لیے ہے کہ وہ ہماری آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔